ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تو نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل میں ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوانح پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوکے نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل عباس، اتنے غم ہے کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل عباس، موت کر لے مجھے تم لوگوں میں شامل عباس، جاؤ بھیا کے قریب چھوڑ کے ساحل عباس، جسم تیروں پہ معلق ہے میرے بھائی کا، ایک مجمع سا لگا ہے وہاں تنہائی کا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، دور ویران سے رونے کی صدا آتی ہے، کوئی بی بی ہے جو سر خاک پہ ٹکراتی ہے، دشت خیمہ پہ کبھی رو کے چلی جاتی ہے، بھائی کے پاس کبھی بالوں کو بکھراتی ہے، میں یتیموں کو یہاں چھوڑ کے جاؤں کیسے، ماں سے کس طرح ملوں حال سناؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سنانا عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس، اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، تم اسے گود میں لے لو گے تو سو جائے گی، ڈھل گئی شام اٹھو
میرے علمدار اٹھو. اب یہاں سے باب الحوائج کا جواب بی بی زینب کو کیا ہے یہ سنیے. کہ نہر کے سمت سے آواز یہ آئی انور، اپنی ہمشیر سے کہتا تھا کوئی رو رو کر، حال تو دیکھیے میرا لب دریا آ کر، مجھ کو للہ یہ بتلائیے میری خواہر، ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے، تھپکیاں دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو. بابا سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. مقتل میں لاش باپ کی جب سرکٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی سکینہ نے رو کے دی. لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب. آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کے دیکھ کے روئی بہت غریب. بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا. گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا. پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں. اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیاں. رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشاں. زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں،
روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ صلوات پر محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وہو احسن الخالقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں جب باب الحوائج امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی روایت پیش کی جا رہی تھی کہ جسے شیخ عباس کمی نے سیرت چہردہ معصومین علیہ السلام سے منسوب کتاب احسن المقال میں ساتوں امام کی سیرت کے اندر روایت کیا اور فرمایا کہ کس انداز سے دوران نماز امام نے جب ایک ضعیف شخص کو، کہ جس سلسلے میں روایت پیش کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص میری امت کے ایسے شخص کا احترام کرے کہ جس کے بال حالت ایمان میں سفید ہو گئے ہو، تو یہ اس کا احترام نہیں، خدا کا احترام ہوا کرتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی روایت تھی کہ جو شخص اپنے معاشرے میں موجود ایسے ضعیفوں کا احترام کیا کرتا ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں اپنی عمر گزار دی ہو، تو قیامت کے دن وہ میرا رفیق ہوگا۔ حتیٰ یہ کہ روایت میں ملتا ہے کہ الشیخ فی الامہ کالنبی فی الامہ، کہ خدا نے بزرگوں کی عظمت اور بزرگوں کا احترام امت میں ایسے ہی قرار دیا جیسے نبی کا احترام امت میں ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کہ جس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کر رہا تھا کہ ساتوں امام نے دوران نماز آگے بڑھ کر اس ضعیف فرد کے لیے عصا اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دیا، اور پھر 2 قدم جو آگے بڑھے تھے پیچھے آئے اور اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ مبطلات روزہ میں سے یہ موجود ہے، وہ چیزیں کہ جو مبطلات نماز میں سے کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کا وضو، غسل یا طہارت، تیمم باطل ہو جائے تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کے درمیان کھانا اور پینا انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے. نماز میں کہا لگانا نماز کو باطل کر دیا کرتا ہے. نماز میں کلام کرنا انسان کی نماز کو باطل کر دیا کرتا ہے. نماز کے اندر کوئی رکنی چیز کو کم یا زیادہ کر دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے. کچھ شکیات میں سے شک ہے کہ جن کی تعداد 5 ہے کہ جو یا 6 ہے یا 7 ہے بعض روایتوں میں کہ جو انسان کی نماز کو باطل کر دیا کرتی. شکیات کی جو قسمیں ہیں وہ 21 یا 22 بیان کی گئی. 9 شک وہ ہے کہ جن کے ساتھ نماز صحیح ہوتی. 6 شک وہ ہے کہ جو اگر نماز میں ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور بعض شک وہ ہے کہ اگر ہو جائے تو اگر وہ شک اپنے مقام پر باقی رہے تو نماز باطل ہو جاتی. مثلا 2 رکعتی نماز میں جب بھی شک ہو، 2 رکعتی نماز فریضہ نمازوں کے اندر فجر کی نماز ہے، تو اگر 2 رکعتی نماز میں شک ہو جائے تو پہلے حکم یہ کہ اپنے شک کو گمان میں یا اطمینان میں تبدیل کرو. مثلا آپ کو شک ہوتا ہے کہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت، تھوڑا انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے، کچھ دیر رک جائے، مگر اتنا دیر بھی نہ رک جائے کہ نماز کی شکل بات ختم ہو جائے. یعنی آپ اگر نماز میں عام حالت میں بھی کھڑے ہو اور کوئی سوچ آ جائے اور آپ بھول جائے کہ اب نماز میں، اور اتنی دیر کھڑے ہو جائے کہ لوگ یہ کہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کہیں کھو گیا ہے، تو نماز باطل ہو جاتی. اس سے نماز کی موالات ٹوٹ جاتے ہیں. تو اگر کوئی شک میں اپنے آپ کو گمان یا یقین کی کیفیت میں لانے کے لیے کہ میری نماز 2 ہی رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، اتنی دیر تک سوچنا شروع ہو جائے کہ موالات ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. لیکن حکم یہی ہے کہ انسان فوراً شک آتے ہی نماز نہ توڑے، بلکہ شک آنے کے بعد اپنے آپ کو اطمینان یا گمان کی کیفیت میں لے کر آئے. جس کیفیت میں بھی گمان یا اطمینان آ جائے اس بنا کے اوپر اپنی نماز کو آگے بڑھائے. تو لہٰذا اگر 2 رکعتی نماز میں شک ہوتا ہے کہ دوسری ہے تیسری، تو حکم یہ کہ انسان اپنے خیال کو اپنی سوچ کو استعمال کرے اور پہنچے کہ وہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا خیال نہ بن پائے تو ایسی صورت میں 2 رکعتی نماز کے اندر نماز باطل ہو جاتی ہے. شک کے بعد اس نماز کو بچائے جانے کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح سے 3 رکعتی نماز میں بھی یہی ہے، مغرب کی نماز میں کہ آپ کو شک ہو جائے تو آپ کی نماز باطل ہے. تو خلاصہ یہ کہ کچھ شک ہے کہ جس سے نماز باطل ہے، کچھ شک ہے کہ جس کے ہونے کے بعد نماز صحیح ہے، لیکن اس شک کے اوپر اعمال بتائے گئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور کچھ شک ہے جس میں شک کی پرواہ کرنے ہی کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ شکیات کے مسائل بیان نہیں ہو رہے، بات ہو رہی تھی مبطلات نماز کی. تو مبطلات نماز کی جو اتنی ساری صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ فعل کثیر انجام نہ دے، دوران نماز کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جو شکل نماز کو بدل دے. مثال کے طور پہ انسان نماز کے درمیان، اب یہ خود علماء و مراجعین نے اپنی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے، فرض کرے کہ کوئی سلائی مشین چلانا شروع ہو جائے، تو جیسے ہی وہ سلائی مشین چلائے گا آپ اور میں وہاں کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کہ نہیں، نماز نہیں ہو رہی. اب یہ عمل ہو رہا ہے نماز کے درمیان، اور نمازی کے درمیان کوئی بچہ آئے، بچے ہوتے ایسے جو اس ایج کے ہوتے جو سمجھدار نہیں ہوتے، سجدگاہ آپ کی اٹھائی اور دوڑنا شروع کرنا چاہتے تھے، وہ آیا، آپ نے سمجھ لیا، اب آپ جھک کر سجدگاہ اٹھا رہے، یہ بھی عمل ہے. ایک سلائی مشین چلانے کا عمل تھا، ایک سجدگاہ اٹھانے کا عمل ہے. عمل تو دونوں ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ پہلے والا جو عمل تھا یہ شکل نماز کو تبدیل کر رہا ہے، لیکن دوسرا عمل کہ جس میں آپ جھک کر سجدگاہ اٹھا رہے یہ شکل نماز کو تبدیل نہیں کر رہا، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. بلکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سجدگاہ لے جائے گا اور آپ کے لیے پھر کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی کہ جس سے اپنی نماز کو جاری رکھ سکے، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنی نماز کو روک دے، ذکر نماز کو روک دے، چونکہ حرکت میں اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جھکے، سجدگاہ کو اٹھائے اور پھر اس کے بعد اپنی نماز کو جہاں سے روکا ہے وہیں سے آگے بڑھائے. تو ایک جگہ عمل کی اجازت بھی نہیں ہے، اگر عمل انجام دیا تو نماز باطل ہے، وہ ہے نماز پڑھتے ہوئے سلائی مشین چلانا. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری جگہ کے اوپر آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ جھکے اور سجدگاہ اٹھائے، اور یہ جھک کر سجدگاہ اٹھانا آپ کی نماز کو باطل نہیں کرے گا. دوسری مثال جو آپ نے کل روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی سنی، کہ جس کے اندر اگر نماز میں آپ دیکھ رہے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی اور ضعیف آدمی ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، اس کو کچھ چیز اٹھانی ہے، اس سے اٹھ نہیں رہی ہے، آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نماز میں اپنے فعل کو، اپنے ارکان کو، اپنی ذکر کو روک دے، 2 قدم آگے بڑھے، قبلے سے منہ ہٹائے بغیر وہ چیز اس کے ہاتھ میں تھمائے، واپس اپنے مقام پر آئے
اور اپنی نماز کے ذکر کو جہاں روکا ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کریں. دروازے کے اوپر کوئی آگے ہے، اگر آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے، ابھی پہلی رکعت میں 3 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرے گا اور وہ چلا گیا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کو اجازت ہے کہ دوران نماز آپ بغیر قبلے سے منہ ہٹائے چند قدم آگے چلے، دروازہ کھولے، واپس آ جائے، کلام نہیں کرے. وہ گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، جس کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھیں گے، وہ کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو چل کر آیا، دروازہ بھی کھولا، واپس بھی آیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ نماز میں کیا. جسے مسائل نہیں پتا وہ یہی کرے گا کہ یہ نماز میں کیا ہو رہا ہے، مگر جسے مسائل پتہ چل جائیں گے اسے معلوم ہوگا کہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی. اب جو حساس مسئلہ ہے اسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب دیکھیں، دوران نماز حقوق خدا کو ادا کرنے کے لحاظ سے آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر سائل آیا. فضائل کے باب کے اندر یہ حدیث آپ میں سے ہر ایک کی سنی ہوئی ہوگی. فخر الدین رازی نے اس آیت کے شان نزول پہ اعتراض بھی کیا. کون ہے فخر الدین رازی؟ اہل سنت کے مفسرین میں سے ٹاپ آف دا لسٹ افراد کی جب فہرست بنائی جاتی ہے تو سر فہرست جس شخصیت کا نام آتا ہے فخر الدین رازی. اس کا ایک اور لقب بھی امام الشکاکین، شک کرنے والوں کا امام. ہر فضیلت امیر کائنات پر جہاں بھی تفسیر میں کسی آیت میں آیا ہے وہاں اس نے کوئی شک پیدا کیا ہے سوائے ایک آیت کے، اور وہ آیت ہے آیہ مودت. اس آیہ مودت کے ذیل میں اس نے کیا لکھا ہے یہ کبھی کسی اور مقام پر، لیکن آیہ ولایت کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ جو آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور اہل تشیع کا یہ کہنا یہ ہے کہ آیت امیر کائنات کی فضیلت میں آئی ہے. کہا کہ 2 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا انہیں انکار کرنا پڑے گا. کہا پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ یہی شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی نماز پڑھتے تھے تو اس طرح سے دنیا سے غافل ہو جاتے تھے کہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا جنگ صفین کے اندر مولا کائنات کے پیر میں تیر لگا اور جب وہ تیر نکالا جا رہا تھا تو اس کی شدت اتنی شدید تھی کہ وہ تیر نکالا نہیں جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ پیر کو مزید نقصان پہنچ جاتا. جب حرکت میں آئے گا تیر کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تیر چیر کے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو آگے نوک ہے، جب اسے نکالا جاتا ہے تو پھاڑ کے گوشت کو نکلتا ہے. لہٰذا اب اس تیر کو کیسے نکالا جائے؟ کہ امام حسن نے فرمایا کہ میرے بابا کو نماز پڑھنے دو. جب وہ نماز پڑھیں گے تو انہیں دنیا کی خبر بھی نہیں ہوتی، لہٰذا تیر نکل جائے گا اور امیر کائنات کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اور اسی انداز سے تیر کو نکالا گیا. کہ اگر واقعاً علی ایسی نماز پڑھتے تھے تو یہ نماز کسی انسان کے بس کی نماز تو نہیں. تو اگر علی اس قدر محو ہوتے تھے اور وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے توجہ ہو جایا کرتے تھے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مسجد میں سائل نے آواز دی ہو اور علی نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا ہو اور ہاتھ کو بڑھانے کے بعد اس میں سے انگوٹھی نکال کے سائل اپنے مطلب کو پورا کر کے چلا گیا ہو اور آیت اتری ہو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو حالت نماز میں رکوع کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. یہ فضیلت ہے امیر کائنات کی. ان کی فضیلت میں یہ آیت آئی ہے کہ علی تو سائل کی آواز ہی نہیں سنتے تھے، علی کو تو آواز ہی نہیں آتی تھی، وہ تو دنیا اور مافیا سے غافل ہوا کرتے تھے، کیسے ان کو آواز آ گئی؟ تو ہمارے علماء نے اس کو جواب دیا ہے کہ اگر علی نے سائل کی پہلی آواز پر دے دیا ہوتا سائل کو انگوٹھی تو اشکال درست ہوتا. سائل آواز دیتا رہا، جا کر روایت پوری پڑھ. جب سائل نے ایک دفعہ پکارا کوئی جواب نہیں آیا مسجد سے، دوسری دفعہ پکارا کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ سائل نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بارے لہا تو گواہ رہنا، تیری نبی کی مسجد میں آیا تھا اور میں نے مسلمانوں سے اپنی ضرورت کا سوال کیا تھا مگر کسی نے میری ضرورت کو پورا نہ کیا. اب علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا سائل کی آواز خدا کی بارگاہ میں پہنچی. علی زمین پہ نہیں تھے، خدا کی بارگاہ میں عرش پہ موجود تھے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، تو یہ مولائے کائنات. اب بات ہو رہی ہے سائل کو دینے کی. یہ بھی ایک روایت ہے اس بات کے لیے کہ دوران نماز
کچھ کام کرنے کی اجازت ہے، ہاتھ کا اشارہ کرنے کی اجازت ہے، انگلی کا اشارہ کرنے کی اجازت ہے، متوجہ کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کے اوپر ہاتھ مارنے کی اجازت ہے۔ اب وہیں پر تمام مراجع مسئلہ لکھتے ہیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسافر کے احکام میں، کہ انسان کا سفر اگر جائز ہو تو اس کی نماز قصر ہوگی۔ یعنی بہت سارے مسافر ہیں جو مسافرت کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے ان کا سفر 4 فرسخ جانا اور 4 فرسخ آنا، یعنی 44 کلومیٹر سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، مگر ان کی نماز قصر نہیں ہوتی کیونکہ ان کا سفر جائز نہیں ہے۔ اور سفر جائز نہ ہونے کی کچھ مثالیں دی علماء نے، فرمایا ماں باپ کو ناراض کر کے سفر کیا ہو۔ کل آیت آپ کے ساتھ میں خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے غزوہ بدر میں، ایک رات والدین کے ساتھ یوں گزارنا کہ وہ تم سے راضی رہے، میرے ساتھ 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ نے انتہائی اہم سفر ہے، کاروباری سفر ہے، مالی سفر ہے، کچھ بھی سفر ہے، کوئی واجب سفر نہیں ہے شرعی اعتبار سے، اور ماں باپ روک دے سفر سے، کہا تمہارے لیے سفر پہ جانا حرام ہے۔ اگر ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، سفر ایسا حرام ہے کہ اس سفر کے اندر تمہاری نماز قصر نہیں ہوگی، پوری پڑھنا پڑے گی۔ دوسرا مثال کیا ہے؟ اور اسی لیے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جماعت نماز میں شریک ہونا مستحب ہے۔ جماعت میں پڑھی جانے والی ایک نماز عام حالات میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، اگر مسجد میں پڑھی جائے تو 100 گنا زیادہ ہے، عالم پڑھائے تو 1000 گنا زیادہ ہے۔ ایک پڑھنے والا ہو، 2 پڑھنے والا ہو ملٹیپلائی بائی 2 ہے، 3 پڑھنے والے ملٹیپلائی بائی 3 ہے، 10 پڑھنے والا ہو ملٹیپلائی بائی 10 ہے۔ فرمائے کہ 11واں ہو جائے تو ساری زمین انسان کے لیے، فرمائے کہ زمین پہ موجود سارے درخت کے پتے کاغذ بن جائے، سارے شجر قلم بن جائے، لکھنے والے جن و انس فرشتے ہو، اس جماعت کی نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے جس میں نماز پڑھنے والے 10 سے زیادہ ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مگر اسی جماعت نماز میں شریک ہونا حرام ہو جاتا ہے، اسی مسجد میں آنا حرام ہو جاتا ہے جب والدین منع کر دیں۔ والدین بیمار ہیں، کسی وجہ سے پریشان ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں، حالات ہے، کچھ بھی ہے، کہہ رہے کہ آج مسجد مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، اور کہے کہ آپ بھی بلا وجہ گھبراتے، آپ تھوڑا انتظار کریں میں آ جاؤں گا، پریشان مت ہو۔ جی نہیں عزیزان محترم، حکم شریعت ہے کہ گھر پہ رہو، گھر پہ نماز پڑھو۔ تم اگر والدین کو راضی کر کے گھر پہ پڑھو گے، یہ تمہاری اس جماعت نماز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہوگی۔ تو اب جو یہ بات کی جا رہی ہے عزیزان محترم، کہ یہاں پر شریعت بیان کر رہی ہے کہ تمہیں اس پل صراط کو سمجھنا ہے۔ چھٹے امام فرماتے کہ قیامت کے پل صراط کو گزرنے سے پہلے دنیا کی اس پل صراط کو سمجھو کہ کہاں پہ حکم خدا تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، کہاں حرام ہوتا ہے، کہاں واجب ہوتا ہے، کہاں پہ حرام بن جایا کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اسی مسئلے میں سے ہے کہ آپ کے لیے یہ سفر کب حرام بن جاتا ہے؟ قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے اور آپ قرض سے فرار اختیار کرنے کے لیے سفر کریں تو یہی سفر آپ کا حرام ہو جائے گا، چاہے وہ سفر زیارت کا کیوں نہ ہو۔ قرض کی ادائیگی واجب ہے، حتیٰ یہ کہ حج ساقط ہو جائے گا اگر استطاعت آپ کی آ گئی ہے بظاہر، لیکن قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ کب مقروض حج نہیں کر سکتا، مقروض حج کرے گا، اس کا واجب حج ادا نہیں ہوگا، قرضہ اتارے، اب اگر استطاعت باقی بچی ہے تو پھر اپنا حج کرے، ورنہ حج نہیں ہے۔ اب یہ قرضہ چاہے امام کا ہو خمس کی صورت میں یا بندے کا ہو دنیاوی قرضے کے اعتبار سے، حتیٰ یہ کہ روایت ہے کہ اگر قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو، دوران نماز قرض کے مطالبہ کرنے والے کو وقت دیا تھا، وہ آ گیا، آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنی نماز کو روک دیں، قرض کی رقم نکال کر اسے ادا کرے اور اپنی نماز کو آگے بڑھائے۔ اب آپ کہہ رہے کہ قرض کی رقم کو لینے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا، قبلے سے ہٹ جائیں گے۔ فرمایا نماز کا وقت وسیع ہے، نماز توڑ دے، قرض کی ادائیگی کرے، بعد میں نماز پڑھے۔ یہ ہے بندے کا حق۔ بندگان خدا کے حق کے سلسلے میں خدا اس قدر حساس ہے کہ اگر بندہ نماز کے حالت میں سلام بھی کرے تو خدا کہتا ہے مجھ سے کلام روک کر پہلے اس کے سلام کا جواب دو، پھر اپنی نماز کو آگے بڑھاؤ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ دین ہے عزیزان محترم، جو انسان دین پر عمل کرتا ہے دین کو سیکھ کر، تو یہی دین اس کی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی برکتیں لایا کرتا ہے۔ ورنہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ دین پہ عمل کر رہا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے کہ جسے خدا نے مانا ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی شریعت، اپنے بنائے ہوئے اصول یا لا علمی کی بنا پر جس قدر دین پر چلتا جا رہا ہے اسی قدر دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔
پیغمبر کے لیے خدا نے مخاطب کر کے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، تمہیں ایک شریعت اور قانون دی گئی ہے، اسی شریعت و قانون پہ چلنا ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون و اصول پہ نہیں، ہمارے بنائے ہوئے قانون و اصول پہ چلنا بندگی کہلایا کرتا ہے۔ اور نبی کریم کی فضیلت اور مقام یہی ہے کہ نبی کریم خدا کے وہ بندے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، علماء فرماتے ہیں کہ خدا کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، کہا نہیں، ہمارے نبی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جتنا بڑا وہ نبی ہے اتنا بڑا وہ بندہ ہے، خدا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو بندگی کی معراج پر پہنچنے والے نبی کریم تھے۔ جس آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کیا گیا یہ بھی بندگی خدا اور بندہ خدا کے معیار کو بتا رہا ہے کہ بندہ خدا کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی جان اور اپنے مال کو خدا کو بیچ دیا کرتا ہے۔ ان نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا کہ میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری حیات، میری موت، یہ سب کچھ پروردگار عالم کی ملکیت کے اندر ہے۔ جہاں میں نے اپنے اقرار ایمان کا اعلان کیا، وہاں میں نے اقرار ایمان کے اعلان کے بعد اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ پروردگارا اب تک جو مال میرا تھا تیرے اختیار سے میرا ہوا، اب وہ میرا نہیں ہے، وہ تیرا ہے۔ اب تک میری زندگی جو اب تک ایمان لانے سے پہلے میری تھی، ایمان لانے کے بعد اب میری نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک تو ہے۔ تو فیصلہ کرے گا کہ زندگی کے اوقات، زندگی کے لمحات، زندگی کی ساعات کس طرح سے گزرنا چاہیے، کب مجھے بستر چھوڑنا ہے، کب مجھے بستر پہ آنا ہے، کب مجھے کاروبار کے لیے کیا کرنا ہے، کاروبار میں کیا چیز ہے کہ جو نہیں کرنی ہے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں زبانوں کو روک دینا ہے، کس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو کر احترام کرنا ہے، کس کے احترام میں بیٹھ جانا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، نبی کے لیے فرمایا، ہمارے لیے کہا، ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے نہیں پتا، لیکن نبی کے لیے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا نبی ہماری خواہش سے کلام بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی نبی جو ہمارا تھا وہ اتنا ہمارا تھا کہ تم اپنی کلام کرنے میں آزاد ہو کہ تمہیں نہیں خبر ہوتی کیا بولتے ہو، مگر ہمارا نبی جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے اٹھ جائے تو یہ بھی وحی الہی کے مطابق ہے، کسی کے لیے بیٹھ جائے تو یہ بھی وحی الہی کے مطابق ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، تو اب یہ جو آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ خدا نے بندے سے اس کی جان و مال کو خرید لیا اور اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت قرار دیا۔ خدا انسان سے جان و مال کو خریدتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پوری کی پوری شریعت اس تقاضۂ بیع کے نتیجے میں، یعنی جو یہ خدا نے خرید و فروخت کی ہے بندے سے کہ اس کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت قرار دی ہے، یہ پوری شریعت اگر انسان غور کرے تو اسی ٹرانزیکشن کے اگینسٹ کے اندر ہے کہ جب اس نے تم سے خرید لی تمہاری زندگی، اب وہ تم سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اوقات میں اس نے تمہیں دیگر زندگی کے امور کو خرچ کرنے کے لیے، صرف کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، یوز کرنے کی اجازت دی، آپ کریں، آپ جائیں کاروبار کرنے کے لیے، آپ جائیں تجارت کرنے کے لیے، آپ جائیں نوکری کرنے کے لیے، آپ جائیں اسکول و کالج پڑھنے کے لیے، آپ جائیں کھیلنے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے، اجازت ہے۔ جہاں اذان ہو جائے اس وقت تمہاری زندگی کے اندر ہم نے تمہیں واپس بلا لیا، آؤ مصلی عبادت کے اوپر، اب تمہیں مؤذن آواز دے کر بلا رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ بس اس لمحے میں جو تم پلٹ کر آئے، تم نے اعلان کیا کہ پروردگارا میں نے جو تجھے بیچا تھا اپنی زندگی، میں اس پر پورا اترا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بس اسی طریقے سے جب روزہ رکھنے کو کہا تو کہا کہ 11 مہینے تمہیں اجازت ہے، کھاؤ حلال، رات میں بھی کھاؤ، دن میں بھی کھاؤ، ٹھیک ہے، ہمیں پسند یہ ہے کہ تم دن میں 2 وقت کا کھاؤ، تم 2 وقت نہیں 4 وقت کھاؤ، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے معدے کا مسئلہ ہے، تمہارے مزاج کا مسئلہ ہے، ہم نے تمہارے لیے حرام قرار نہیں دیا کہ تم شام کی چائے نہ پیو، تم دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ، اگر کھاتے ہو تو کھا لو، صبح نہیں کھاتے دوپہر کو کھاتے، تمہارا مسئلہ ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سال کے 1 مہینے میں اس ماہ رمضان کے اندر سحر کے وقت سے لے کر یعنی طلوع فجر سے لے کر مغرب تک تمہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اب ان اوقات کے اندر اگر آپ نے
اپنی مرضی کا تصرف کیا، روزہ نہیں رکھا، تو اب پروردگار کہے گا یہ جو تمہاری زندگی کے ان اوقات میں تمہارا تصرف اور استعمال ہے یہ اب ناجائز ہو گیا۔ اوقات میں بھی تصرف یعنی وقت اور ٹائم میں بھی تصرف آپ کا حرام ہے، ساتھ میں اگر کوئی چیز کھا رہے تو اس مال کا کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہوئے گا، یعنی ایک وقت میں دو حرام ہو رہے، ایک وقت کا استعمال بھی حرام ہے اور اشیاء کا استعمال بھی حرام ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب پروردگار عالم نے کلی طور پر انسان کے لیے کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، کلی طور کے اوپر انسان کے لیے اپنے کاروبار اور اپنے دنیاوی معاملات میں کوئی پابندی نہیں لگائی، مگر جہاں پابندی لگائی ہے وہیں پر اسے چیک کرنا ہے کہ اب مالک تم ہو یا ہم ہیں۔ اس بات کا اعلان ہماری یہ شریعت بیان کرے گی۔ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ در حقیقت چیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہو، اب بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو یا جانتے ہو کہ اصل میں مالک ہے کون؟ بس آپ جتنا حکم شریعت پہ عمل کرتے اتنا اعلان کرتے جاتے کہ پروردگار مالک میں نہیں تو، مالک میں نہیں تو۔ بس اسی وجہ سے خدا نے انسان کے ان اشیاء کے حلال استعمال پہ کوئی پابندی نہ لگائی، حتیٰ کہ وہ روایت نظر آتی ہے کہ جب صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ابو حنیفہ سے امام کا سامنا ہوا یا وہ کسی وقت ملاقات کے لیے آیا، امام نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ تکاثر کی اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہو؟ آیت کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا قیامت میں نعمت کا۔ میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ تمہارے کھانے پینے کا سوال ہوگا، تمہارے لباس کا سوال ہوگا، تمہارے گھر کا سوال ہوگا، تمہارے کپڑوں کا سوال ہوگا۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم کسی کے مہمان بنو، آپ نے کسی کی دعوت رکھی ہو اپنے گھر پر، اور وہ جب کھانا کھانے کے بعد دروازے پر آئے اور آپ اس سے سوال کریں کتنے لقمے کھائے، تو وہ رک جائے گا، کہا کیا لقموں کو بھی حساب دینا ہے؟ اب جب کسی کے یہاں دعوت پہ جائے تو سوچئے گا کوئی یہ کر سکتا ہے، اس لیے جب کھائے تو گن کے جائیے گا۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا کتنے لقمے کھائے، آپ نے کہا بھائی نہیں معلوم، کہا پھر بھی کچھ اندازہ ہوگا، بھائی کوئی رجسٹر تو ہے نہیں کہ ہر لقمے کے بدلے کچھ 100 روپے کا فنڈ دینا ہے، تو لہٰذا آپ نے کہا ہو سکتا ہے 40 لقمے کھائے ہو، 45 لقمے کھائے ہو، وہ کہا نہیں 54 لقمے کھائے تھے تم نے۔ کہا تم ابھی اسے بات کر کے چلے جاؤ، لیکن جب باہر نکلو گے تو ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ عجیب خسیس اور بخیل آدمی، یعنی میں کھا رہا تھا میرے لقمے گن رہا تھا۔ امام نے فرمایا کیا تم نعوذ باللہ پروردگار عالم کو اس دنیا کے بخیل و خسیس کی طرح سمجھتے ہو، جو اپنے دنیا کے نعمتہائے دسترخوان کے اوپر تمہیں نعمت کا استعمال کرنے کی اجازت بھی دے اور اس کے بعد تم سے حساب و کتاب بھی لے کہ کتنے کپڑے پہن کر آئے ہو، دنیا کے اندر کتنے وقتوں کے اندر جا کے تم نے فلاں کام کیا تھا، دنیا میں فلاں میں کتنے مثال کے طور پہ لقمے کھائے تھے، کون کون سے کھانے کھائے تھے، زندگی کی فہرست پیش کرنا شروع کرو، کن کن گھروں میں رہے تھے اس کے ایڈریسز دینا شروع کرو۔ یہ یو ایس کے ویزے میں تو مل جاتا ہوگا، یہ سب کچھ لکھنا پڑتا ہے، خدا کے ایسے کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑتا۔ تو کہا پھر مولا پھر ہم تو یہی بتاتے لوگوں کو، ہم تو یہی بتاتے لوگوں کو کہ اسی چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا نہیں، النعیم کے اوپر الف لام، اب یہ بات میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ النعیم کے اوپر الف لام بتاتا ہے کہ یہ کسی خاص نعمت کا سوال ہے، اور امام نے بھی جواب یہی دیا، کہا کہ نہیں، قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نعمت ولایت کا سوال کیا جائے گا، نعمت ولایت۔ اور پھر امام نے دلیل پیش کی، کیوں بھول گئے؟ غدیر کا میدان تھا، پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت میں سے کچھ انجام نہ دیا۔ یعنی ایسا پیغام تھا کہ رسالت کے سارے پیغامات اسٹیک پہ لگے ہوئے تھے اس پیغام کے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کار رسالت میں سے کچھ بھی بعد میں بچنے کا نہیں۔ جب رسول کا کار رسالت اس پیغام کے نہ پہنچانے پر بیکار ہو کے رہ جائے گا تو مسلمان کس ہوش کے اندر ہے کہ جس رسول کا پیغام نہ پہنچانا کار رسالت کو بیکار کر دے اور مسلمان سمجھے کہ میرا سارا اسلام بچتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بس ایک مرتبہ پیغمبر نے روک دیا،
جو پیچھے رہ گئے ان کے آنے کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا، اور اب اعلان کیا من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ بس جیسے یہ اعلان ہوا ویسے ہی خدا کی جانب سے جواب آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی۔ کہا جو تمام نعمتوں کا اتمام ہے، قیامت کے دن سوال اس بات کا کیا جائے گا، اگر ولایت کے ساتھ سب نعمت کا استعمال کیا تو سب استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب یہ تو اس بات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض تھا کہ پروردگار عالم نعمتوں کا سوال کرے گا، لیکن نعمت ولایت کا سوال کرے گا۔ یہ نعمت کبریٰ ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ لیکن اب جو آپ کو بات پیش کرنی تھی وہ واقعہ تھا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ جہاں سے ہم نے جنگ جمل کی بات کی تھی، کہ جنگ جمل ہو رہی تھی اور پیغمبر اکرم مولا کائنات اس جنگ جمل کے لیے بصرہ چل کر آئے مدینے سے، اور یہ تاریخ کی وہ پہلی جنگ قرار پائی جو مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے آرگنائز طریقے سے جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کے اس سے پہلے بھی گلے کاٹے تھے۔ مالک ابن نویرہ کا واقعہ جو منکرین زکوٰۃ کے اعتبار سے اتنی بڑی ایک کوشچن مارک ہے کہ مالک ابن نویرہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی یا کسی فرد خاص کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا کہ تم مستحق نہیں ہو، کہ جو رسول کا حقیقی جانشین ہے وہی مطالبہ زکوٰۃ کا حق رکھتا ہے، میں اسے زکوٰۃ دوں گا۔ بس اس کا مطلب یہ کہ مالک ابن نویرہ کون ہے؟ کہہ رہے کہ مالک ابن نویرہ مولا پیغمبر اکرم سے ان کی زندگی میں ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ جا رہے تھے فرمایا کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے ایسے فرد کو کہ خدا نے جسے دنیا کے اندر جنتی بنا دیا ہو؟ تو بس ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ جو جا رہا ہے، اشارہ کیا مالک ابن نویرہ کی طرف۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، مالک ابن نویرہ کے قدموں میں گر گئے، مالک ہم قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنا۔ کہا حیرت کی بات ہے، جس کی وجہ سے مستحق جنت بن رہا اس سے جا کر کہو کہ تمہاری شفاعت کرے، مجھ سے کہاں جا کے شفاعت منگوا رہے ہو؟ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اتنی پر عظمت شخصیت، اتنی رسپیکٹفل شخصیت ہو، اور پھر اس کے بعد اسے منکرین زکوٰۃ کہہ کر اس کے قبیلے پر حملہ کیا جائے، اسے قتل کیا جائے، اس کی زوجہ کے ساتھ جبرن حرام کام انجام دے کر وہ سیف اللہ خالد ابن ولید اپنے آپ کو سیف اللہ کہلوائے۔ یہ تو وہ حرکت تھی کہ جس پر خلیفہ ثانی برداشت نہ کر سکے اور موقع کی طاق میں رہے کہ کسی طریقے سے بدلہ لے۔ وہ ذاتی رنجش تھی کہ جو اس مقام کے اوپر اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کی تلوار سے مسلمانوں کے گلے کٹتے رہے، لیکن جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی۔ پہلی جنگ جو مسلمانوں کے درمیان ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ بظاہر ایک طرف ام المؤمنین ہے جو اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہے، اور ایک طرف امیر المؤمنین ہے، اور آنے کے بعد جب ایک طرف سے 20,000 ایک طرف سے 30,000 جنگ ہوئی، علی نے پہلے تبلیغ کی، علی نے پہلے اتمام حجت کیا، حتیٰ یہ کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن بعد میں صفین میں اٹھایا گیا۔ علی نے حقیقی طور پہ کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حامل قرآن بن کر دونوں صفوں کے درمیان آ جائے، دونوں زوجوں کے درمیان، اور آ کر کہے کہ مجھے علی نے یہ کہا ہے کہ آؤ ہم مل کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں مگر مسلمانوں کا خون نہ بہے، تو کون تیار ہوگا؟ اور علی ابھی سے بتا دیتا ہے کہ غفلت میں نہ مارے جاؤ، یہ لوگ قرآن کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ عبداللہ ابن مسلم یا بعض روایت مسلم ابن عبداللہ آگے بڑھے، میں امیر کائنات تیار ہوں، قرآن لے کر گئے اور ایک مرتبہ اعلان کیا، تیر چلا، عبداللہ ابن مسلم شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جا کر مولا کائنات نے جنگ کا آغاز کیا۔ بس عزیزان محترم، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی علی نے ایک طریقہ کار اپنایا، جس جنگ کے ختم ہوتے ہوتے 10,000 مسلمان قتل ہو گئے، 10,000 مسلمان مارے گئے، مگر امیر کائنات نے کہا یہ جنگ نہیں رکے گی جب تک کہ اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ نہ دیا جائے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو بولا۔ محمد حنفیہ کون؟ جو اس قدر علی کے بیٹوں میں طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے صاحب قوت تھے کہ زرہ کو اپنے ہاتھ سے، لوہے کی جیکٹ کو اپنے ہاتھ سے درست کر کے کاٹ لیا کرتے تھے۔ انہیں کہا کہ تم آگے بڑھو اور حملہ کرو، اور دیکھو اپنے کاسائے سر کو، یعنی اپنے سر کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ لو اور آخری صف پر نگاہ کرو اور اس اونٹنی کے پیر کاٹ کے واپس آنا۔ تیر اتنے شدید چل رہے تھے کہ محمد حنفیہ آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر اس کے بعد حملہ کیا،
آگے نہ بڑھ سکے. جب تیسری مرتبہ ناکام ہو گئے تو ایک مرتبہ علی نے محمد حنفیہ کو اپنے پاس روکا, حسن مجتبیٰ کو کہا جو حیدر ثانی تھا, جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے کہ شاید اسے لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے صلح کی, جاؤ بیٹا حسن حملہ کرو. حسن نے ایک حملہ کیا, لڑتے لڑتے اونٹنی تک پہنچے اور پیروں کو کاٹ دیا اور کاٹ کے واپس آئے. بس جب پلٹ کر آئے نا تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے چہرے پر شرمساری کے آثار آ گئے کہ دیکھو میں بھی علی کا بیٹا تھا مگر حملہ کر کے اس انداز سے اپنے باپ کی خواہش نہ پورا کر سکا. حسن بھی رسول اللہ علی کا بیٹا تھا. ایک مرتبہ علی نے گویا اپنی ذات کو کم اہمیت بنا کر محمد حنفیہ کے دل کو آرام پہنچایا. فرمایا محمد حنفیہ پریشان مت ہو, تو میرا بیٹا ہے, حسن رسول کا بیٹا ہے. اتنا فرق تو بنتا تھا حسن اور علی کے اندر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اور علماء اس مقام کے اوپر علماء تربیت لکھتے باقاعدہ کہ دیکھو اپنی اولاد کے اندر بیجا فرق مت کیا کرو ورنہ حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے. یہ تربیت کا طریقہ کار ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان اس انداز سے مقابلہ نہ کروا دو کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک اپنے آپ کو کمتر سمجھے. سنبھالنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. وہ تربیت اولاد کے اندر باقاعدہ روایت ہے. حسن اور حسین یہ تو محمد حنفیہ اور امام حسن مجتبیٰ تھے. ایک امام معصوم تھا اور ایک فرزند علی تھا مگر امام معصوم نہیں تھا. امام معصوم ہے. ان 14 کے مقابلے میں کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم اب حسن اور حسین تو دونوں امام ہیں. دونوں ایک مرتبہ تختی لکھ کر آئے. دونوں کے درمیان تختی لکھنے کا رائٹنگ کا کمپٹیشن ہو رہا تھا. اب دیکھیں اہل بیت کے واقعات ہے کہ انسان جا کر پڑھے کہ کس طریقے سے وہ باقاعدہ بچوں کے درمیان کس انداز کی کمپٹیشنز, کس انداز کے پروگرام, کس انداز کے تربیت اور ان کے لیے مورالٹی کے ایشوز کو سدھارنے کے لیے سیدہ کے گھر کے اندر پیغامات ہیں. حدیث قصہ خود اپنی جگہ پیغامات ہیں کہ کس طریقے سے بچے گھر میں داخل ہو, کس طرح سے سلام کرے, کس کا احترام کرے, کس کے ساتھ جا کر بیٹھے, کیا الفاظ استعمال کرے. فقط ایسا ہی نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہمارے گھر کا ماحول بن جائے. ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے جو بڑوں سے ملتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. کمی ہمارے گھر کی تربیت میں ہے. بچے تو خدا نے معصوم پیدا کیے تھے, صاف ستھری فطرت پہ پیدا کیے تھے. ہماری جانب سے خلل اور کمی ہے کہ ان کی فطرت کو کیوں معصوم نہ رکھ پائے. مگر حسن اور حسین جب ایک مرتبہ تختی لکھی, آئے جناب زہرا کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ مادر گرامی یہ بتائیے کہ ہم میں سے کس کی تختی بہترین ہے. تو اب فرمایا کہ دونوں کی تختی دونوں امام معصوم ہیں. ایک مرتبہ اپنی مالا دے دی اور اس کے اندر 7 موتی کے یا 7 مثال کے طور پہ آپ سمجھے کہ جولری کے گولے تھے اور ایک بات اسے بکھیر دیا کہ جس کے ہاتھ میں زیادہ آ جائے اسی کی تختی اچھی ہوگی. اب یہ ایک انداز کا قرآن اندازی کی گئی. روایت کے مطابق ہے کہ 3 دونوں بچوں نے پکڑ لیے. اب جو چوتھا تھا وہ کسی ایک کی حالت میں آتا تھا. خدا نے کہا جبرائیل زمین پر جاؤ, اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ بڑھے جا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دو. میں نہیں چاہتا کہ زمین پر ان 2 بچوں کے درمیان اتنا بھی فرق باقی رہ پائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. لیکن تربیت عزیزان محترم خاندان زہرا میں اس انداز سے کی گئی جہاں معصومین کی تربیت کے یہ انداز دکھائے گئے سکھانے کے لیے کہ تم غیر معصوم کی کتنی زیادہ توجہ ہونی چاہیے اپنے بچوں کی تربیت پر. بہرحال یہ جنگ جمل تھی. اس جنگ جمل میں علی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ علی کا ایک ایسا صحابی ہے جو بصرہ میں رہتا ہے اور بڑا چہیتا صحابی, بہت محبت کرنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوا. پوچھا کہ کہاں ہے علی ابن زیاد حارثی. معلوم ہوا کہ بیمار ہے, اتنا شدید بیمار ہے کہ جنگ میں حاضر نہیں ہو پایا. علی نے کہا پھر تو اس کا حق بنتا ہے ہم پر, ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. اور علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے پہنچے. جب عیادت کے لیے پہنچے نا تو عزیزان محترم نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 207 ہے. میں آپ کے سامنے اس خطبے کے جملے پڑھتا ہوں. اس کے 3 جملے عجیب ہے جو ایک الگ پیغام ہے معاشرے کے اندر خوشحال افراد کے لیے. مگر اس کے بعد پھر علی نے ایک شکایت کی اپنے بھائی کی, اس میں جو پیغام ہے اس کا تعلق ہماری گفتگو اور موضوع کے ساتھ ہے. علی کے گھر پہنچے. ایک مرتبہ بالبصرۃ وقد دخل علی العلاء ابن زیاد الحارثی وہو من اصحابہ, وہ امیر کائنات کے اصحاب میں سے تھے. یعودہ, اس کی عیادت کو پہنچے. فلما رأى ساعۃ دارہ, جب اس کے بڑے گھر کو دیکھا
بہت بڑا گھر تھا، خوشحال تھا، آپ سمجھے کہ جیسے ولا میں رہتا تھا. تو فرمایا کالا ما کنت تصنع بساعت هذه الدار فی الدنیا، تجھے اس دنیا میں اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ تیرے رہنے کے لیے تو گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 کمرے سمجھ میں آتا ہے، ایک ڈرائنگ روم ہو گیا، ایک ڈائننگ روم ہو گیا، ایک کوٹیار یا صحن ہو گیا. مگر یہ 10 کمروں کا گھر، اتنے بڑے گھر کے اندر، گھر سے بڑی اس کی پارکنگ، اس سے بڑا اس کا لان. اب یہ میں اپنے ایگزامپلس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا گھر تھا. اتنا بڑا گھر تھا کہ علی نے یہ جملہ بے ساختہ کہا کہ اے اللہ، اتنے بڑے گھر کی اس دنیا میں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر فرمایا اما انت الیہ فی الآخرۃ کنت حوج، کیا تمہیں اتنے بڑے گھر کی قیامت میں ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنا مال اتنا بڑا گھر بنانے میں یہاں خرچ کر دیا؟ یہ مال تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خرچ کرتا کہ تجھے اس سے بڑے گھر کی قیامت کے لیے ضرورت پیش آئے گی. اس وقت تو تنگ گھر میں رہے گا اور حسرت کرے گا کہ میں نے اپنا مال دنیا میں اس چیز پہ خرچ کر دیا، آخرت پہ خرچ نہیں کیا. اس مقام کے اوپر علماء یہ بھی فرماتے ہیں، کہا کہ آپ جس علی کے ماننے والے، نعوذ باللہ اس علی کو مفلوج یا مفلوق یا بغیر اختیار کے سمجھتے، وہ مالک دین و دنیا ہے. فضا آئی تھی علی کے گھر میں، حبشہ کی شہزادی تھی. جب ایک مرتبہ علی کے گھر کی غربت کو دیکھا نا، آپ نے سنا میدان خندق کے اعتبار سے میں نے جمعے کے خطبے کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے بھوک کا امتحان اس دنیا میں دیا ہے. معراج پر خدا نے کہا تھا کہ اے نبی، میں تمہارے 3 امتحانات لوں گا، جن میں سے پہلا امتحان بھوک کا ہوگا. مالک دین و دنیا ہونے کے باوجود ساری کائنات جس کے لیے بنی ہے، اس اللہ کے رسول نے اس دنیا میں بھوک کا امتحان دیا ہے. وہ علی کہ جس کے گھر کے اندر بعض اوقات بچے فاقے سے رہا کرتے تھے. آپ نے وہ سورہ مبارکہ دہر کا واقعہ بھی سنا ہے کہ جب سورہ دہر نازل ہوا تو کب نازل ہوا کہ جب حسنین بیمار تھے. منت مانی شہزادی اور علی نے کہ 3 دن روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھنے کے بعد افطار کا وقت آیا تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلے دن مسکین آ گیا، سب نے اپنی روٹیاں دے دی، نمک کے ذریعے سے افطار کر رہے. یعنی دوسری روٹی بنانے کے لیے جناب زہرا کے گھر کے اندر اناج نہیں تھا. بیماری سے شفا یاب ہونے والے بچے نمک اور پانی کے ذریعے سے افطار کر رہے. ایک مرتبہ سلمان نے جب وہ جناب زہرا کی چادر شمعون یہودی کو دی تو اس یہودی کو چادر دیتے وقت جب سلمان کی نگاہ اس چادر پہ پڑی تو جگہ جگہ پہ لیف کے پیوند لگے ہوئے تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں تو کیسر و کسرا کے محلوں سے آیا ہوں، ایران کے بادشاہوں کے محلے سے آیا ہوں، جن محلوں میں رہنے والی شہزادیاں اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ جن کے پاس لباس کی کوئی کمی نہیں اور اس لباس کی طرح کا دنیا میں لباس نہیں. وہ جو کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہے وہ ایسا لباس پہنا کرتی ہے. بس یہ سلمان کی نگاہوں کے اندر بھی آیا. اس انداز سے زہرا اپنے گھر کے اندر گزر بسر کر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جناب زہرا کے بارے امیر کائنات فرماتے کہ میری زوجہ گھر میں جب جھاڑو دیا کرتی تھی تو اس جھاڑو کے دینے کی وجہ سے لباس کا رنگ تبدیل ہو گیا. یہ جناب زہرا کی فضیلت کے اندر بیان کیا. مگر کبھی زہرا نے اپنی زندگی میں مجھ سے دوسرے لباس کا تقاضا نہ کیا. کہاں ہے کنیز زہرا کہ جب اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مال دنیا کمانے کے لیے کہیں سے بھی کچھ لا کے دے، مگر میری ڈیمانڈ ہے کہ ہر ایونٹ کے اندر ایک نیا ڈریس ہونا چاہیے، کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے مرد اب اپنے حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے. یہ تقاضے نہیں ہوں گے کہ ایک مرتبہ امیر کائنات نے کہا کہ میں ترس گیا ہوں. کبھی تو زہرا ایسا ہو کہ تم خواہش کرتے ہوئے نظر آؤ. جب بہت اصرار کیا تو جناب زہرا نے انار کی خواہش کی، اور وہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ علی یہودی کے باغ میں کام کر کے کما کر انار لا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک فقیر مل گیا. جب وہ فقیر مل گیا، اندھا تھا، امیر کائنات بیٹھ گئے. کہا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ کہ خدا میں جس قدر بیمار ہوں مجھے انار کھلا دے. امیر کائنات نے آدھا انار کیا، آدھا انار اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں رس بنا بنا کر ڈالا. کہا اور کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ کہ آدھا اور مل جائے. ابھی علی کا امتحان تھا، آدھا اور کھلا دیا، مگر اب پاؤں منو قدم ہو گئے. کیسے اب علی گھر کو جائے؟ زندگی میں جس زوجہ نے، جو علی کی وہ زوجہ ہے کہ کائنات میں جس سے بہتر کوئی جوڑا نہیں بنا،
اور یہ معصوموں کا جوڑا بس دنیا میں ایک دفعہ بنا اور پھر کبھی نہ بنا، جس کا آسمان پر بھی نکاح پڑا گیا، جس کا زمین پر بھی نکاح پڑا گیا۔ اب اس زوجہ کی خواہش پوری کرنی ہے، اور علی کے ہاتھ میں وہ انار نہیں بچا۔ علی مسجد چلے گئے، اور ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ گھر میں آئے تو دیکھا کہ جناب زہرا عبادت الہی میں ہے، اور گھر کے اندر زہرا کے مصلے کے ساتھ ایک جنت کا طبق پڑا ہوا ہے، اس جنت کے طبق کے اندر جنت سے خوان آئے ہوئے۔ ایک مرتبہ علی حیرت سے آ کر کہتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول نے کہا مریم کا دروازہ بند ہوتا تھا، خدا مریم کے لیے جنت سے کھانے بھجواتا تھا، فخر مریم کے لیے اگر جنت سے کھانا اتر جائے تو علی تمہیں کیا تعجب ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جب اس گھر کی غربت کو دیکھا فضہ نے، تو ایک مرتبہ فضہ علم کیمیا جانتی تھی۔ علم کیمیا کیمسٹری کا وہ علم ہے کہ جس کے اندر ایک خاص طریقے سے پتھر یا مٹی کو سونا بنایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی اولادوں کو سکھایا جاتا تھا تاکہ اگر کبھی جنگوں کے اندر انہیں اپنا ملک چھوڑ کر جانا پڑے تو اس طریقے سے اپنی گزر بسر کرے۔ فضہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی، فضہ اس علم کو جانتی تھی، ایک پتھر کے اوپر عمل کر کے سونا بنا کے علی کی خدمت میں لے کر آئی، اور وہ سوچتی تھی کہ علی شاید اپنے اختیار سے اتنے غریب ہے، یعنی مجبوری میں اتنے غریب ہے کہ مال دنیا کا کچھ نہیں ہے، تب اس طرح کے گزر بسر کر رہے۔ کہا کہ مولا میں نے اپنی دانش میں جو جانتی تھی آپ کی خدمت میں یہ ادنا سا تحفہ ہے۔ فرمایا فضہ تم کیا سمجھتی ہو کیا مجبور ہے کہ جس کی وجہ سے اس انداز کی زندگی بسر کر رہے؟ اور اشارہ کیا اگر ہم چاہے اور اس دیوار کو کہے کہ سونے کی ہو جا، تو ایک پتھر کی سونا کی بنا کر آئی ہے تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ ابھی علی نے کہا نہیں تھا، اشارہ کیا دیوار سونے کی بن گئی۔ دیوار کو حکم دیا تجھے کب کہا تھا کہ سونے کی بن جا، اور فضہ کو بتایا یہ علی اپنے اختیار سے، پنجتن اپنے اختیار سے دنیا میں بھوک کا امتحان دے رہے، ورنہ خدا نے ہمیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے کے رکھی ہے، جو چاہے دنیا کے اندر اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اعزار محترم، اب امیر کائنات نے مخاطب کر کے جو اسے کہا کہ تجھے اتنے بڑے گھر کی اس دنیا میں ضرورت نہیں تھی، کیا تجھے آخرت میں سے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد امیر کائنات نے فرمایا، خود ہی جواب دیا، سوال بھی خود ہی کیا، فرمایا بلا ہاں ٹھیک ہے، اب اگر تم اتنا بڑا گھر لے ہی چکے ہو، یعنی ضرورت سے بڑا گھر بنانا اور اس میں رہنا علی کی نگاہ کے اندر کوئی قابل پسندیدہ چیز نہیں تھی۔ علی نے فرمایا کہ لیکن یہ قابل پسندیدہ بن سکتی ہے۔ یہ بھی علی سے سنتے جاؤ کہ اگر تمہارا مزاج ایسا ہے کہ تم کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے تو علی سے سنو کہ پھر اس گھر میں ہونا کیا چاہیے۔ فرمایا کہ وَإِن شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ، اب اگر چاہتا ہو کہ اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ، یعنی مال کماؤ، مگر ذہن میں ہو کہ مال کمانے کا مقصد صرف دنیا بنانا نہیں ہو، دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی اس مال سے بنتے ہوئے نظر آئے، تو یہ مال کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے تگودو کرنا، اس میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا تقری فیہا الضیف، اس کے اندر مہمانوں کو بلاؤ اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی خدا کے بندوں کو بلا کر اگر اتنے بڑے گھروں میں مہمان بناتے ہو تو خلق خدا کے کھانے کی وجہ سے پروردگار عالم اس بڑے گھر کو تمہارے لیے آخرت کے بڑے گھر کا ذریعہ بنا دیا کرے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے ذہن محترم، امیر کائنات نے فرمایا یہ پہلا عمل ہے، لیکن یہ پہلا ہی عمل نہیں کہ جس کے ذریعے سے تم اس بڑے گھر کو آخرت کمانے کا ذریعہ بناؤ گے۔ دوسری بات بھی سنتے جاؤ، فرمایا تصل فیہ الرحم، جس میں ہمارے یہاں پر آج بڑی کوتاہی ہے۔ انسان دوستوں سے ملتا ہے، انسان دوستوں کے پاس جاتا ہے، انسان دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے، انسان دوستوں پہ مال خرچ کرتا ہے، مگر رشتہ داروں کے معاملے میں بڑا بخیل نظر آتا ہے۔ قیامت میں دوستوں کے ساتھ دوستی بنانے کے اوپر سوال نہیں ہوگا، لیکن رشتہ دار جو تعلقات خدا نے بنائے ہیں ان تعلقات کے قائم رکھنے نہ رکھنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ چوتھے امام نے پانچویں امام کو، معصوم امام نے معصوم امام کو کہا تھا 5 افراد سے دوستی مت رکھنا۔ ان میں سے ایک فرد وہ ہے کہ فرمایا کہ جو خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام نہ کرے اس سے کبھی دوستی مت رکھنا۔ جو خدا کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام نہ رکھے وہ تمہارے بنائے ہوئے رشتے کا احترام بھی نہیں رکھے گا۔ چوتھے امام فرماتے کہ میں نے کسی گناہ کو قرآن مجید میں
3 مقامات پہ نہیں دیکھا کہ خدا نے اس گناہ کے کرنے والے پہ لعنت کی. واحد گناہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دے، خدا نے اس پر لعنت کی ہے. فرمایا کہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا کرتا ہے، خدا اسے دنیا کے اندر اس کی عمر ختم کر دیا کرتا ہے، بری موت کا شکار بنا دیا کرتا ہے، رزق کو تنگ کر دیا کرتا ہے. کماتا جائے گا، کماتا جائے گا، کماتا جائے گا، خرچے کبھی ختم نہیں ہوں گے. جب کبھی انسان کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے تو انسان اپنے رویوں پر، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سوچنا شروع کر دے کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کے ساتھ تعلق کے رکھنے کے اندر کسی سے سلام دعا ترک کر دی، کسی کے خوشی میں جانا ختم کر دیا، کسی کے غمی میں جانا ختم کر دیا. فرمایا کہ اگر 1 سال چل کر بھی جانا پڑے، 1 سال پیدل چل کے بھی جانا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کے لیے 1 سال بھی پیدل چل کر جاؤ. یہ تو رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. خونی رشتہ دار میں جتنا فاصلہ ہوتا جائے اتنا ان کا حق اس اعتبار سے کم و بڑھتا جاتا ہے. یہاں تو بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ ان کے حق کو ادا نہیں کیا جاتا. فرمایا کہ تمہارے واجبات تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں گے اگر تم نے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بڑا گھر قیامت کے اندر بڑے گھر کا باعث بنے گا اگر تم اس گھر کے اندر صلہ رحمی کرتے ہوئے نظر آؤ گے. آخری بات فرمائی فَإِذَا، فرمایا وَتُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَا، اور اس گھر کے اندر حقوق الہی اور حقوق بندگان خدا کو انجام دینے کے لیے طلوع ہوتے ہوئے نظر آؤ. یعنی تمہارا گھر دین کی تبلیغ کا مرکز بنے. اس گھر کے اندر اس طرح کے پروگرام ہو کہ جس گھر کے اندر حقوق کی ادائیگی ہوتے ہوئے نظر آئے. اگر یہ 3 کام انجام دو گے، سب واؤ کے ساتھ ہے، او کے ساتھ نہیں کہ کوئی ایک کر لو، اگر یہ 3 کام انجام دیں گے تو تم بڑے گھر کے رکھنے کے حقدار بھی ہو، اور یہ بڑا گھر قیامت میں اس سے بڑے گھر کا سبب بھی بنتا ہوا نظر آئے گا. پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ، پس جب یہ کر لو گے تو پھر ٹھیک ہے کہ تم نے اپنے گھر کو جو حاصل کیا ہے اسے آخرت کے حصول کا ذریعہ بھی بنا رہے ہو. اب اس کے بعد جو اگلی گفتگو ہے اگر میں اسے شروع کروں گا تو وقت آگے نکل جائے گا، لہٰذا فقط اس کی جانب اشارہ کر کے منزل مصائب پر. یہ امیر کائنات کے 3 جملے تھے. امیر کائنات نے پہلے 2 سوال اٹھائے، کہا کہ اتنے بڑے گھر کی تمہیں کیا ضرورت. دوسرا سوال کیا اٹھایا، کیا تمہیں آخرت میں اس سے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے 3 مشورے دیے کہ 3 کام کرو گے تو قیامت کے دن یہ گھر وہاں کے بڑے گھر کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے بعد اب علا ابن زیاد حارثی نے کہا کہ مولا میرا ایک بھائی ہے جس کا نام عاصم ابن زیاد حارثی. میرا بھائی میرے کاروبار میں شریک ہے، جتنا خدا نے مجھے عطا کیا ہے اتنا ہی میرے بھائی کو بھی عطا کیا ہے، لیکن میرا بھائی ہمارے گھر کو چھوڑ کر جا چکا ہے. جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی. کہا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا داری میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ نے اعتراض کیا نا اتنے بڑے گھر میں، اسے سمجھ آ گیا. اس نے گھر چھوڑ دیا، اس نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اس نے اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا. کہاں رہتا ہے؟ شہر سے باہر ایک جھونپڑی کے اندر بالوں کا بنایا ہوا سخت ترین لباس پہنتا ہے اور اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. امیر کائنات کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہ سلام ہو، میرے چاہنے والوں میں علی جیسے بھی پیدا ہو گئے. ایک مرتبہ علی کے پاس ایک قوم آئی تھی کوفے کے اندر. مسجد کوفہ کے اندر ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ علی آپ کے دور حکومت میں رجال الحق آ کر آباد ہو گئے. کہا اچھا کیا کرتے رجال الحق؟ کہا دن میں روزہ رکھتے، رات میں مسجدوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے. علی کو تعریف کرنا چاہیے تھی. علی نے فوراً پوچھا معاش کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ کھاتے پیتے کہاں سے؟ علی وہ نماز پڑھ رہے، وہ روزہ رکھ رہے، آپ کو ان کی تعریف کرنا چاہیے، دنیا کو ان کی مثال بنانی چاہیے. آپ کہہ رہے کہ معاش کا بندوبست کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی دیتا ہے تو کھا لیتے، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے. تو کیا جملہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسے رجال حق کو تو علی بھی تلاش کر رہے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا یہ تو کوفے کے گلی کے کتے بھی کرتے ہیں. یعنی توبیق کی یہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ کار ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی معاش کے لیے کمانا واجب ہے. جس طرح سے نماز و روزہ واجب ہے، بس جتنا واجب ہے اس حد تک مسجد میں نظر آؤ.
اس سے زیادہ مسجد میں آؤ گے تو پہلا سوال علی کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ علی کے بازار میں یا علی کے انداز اور آداب میں کیا ہوگا؟ علی کے دربار میں کیا ہوگا؟ یہ بتاؤ تمہاری معاش کا بندوبست کون کرتا ہے؟ جو تمہارے معاش کا بندوبست کرتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے واجبات اور اپنی زندگی کی ضروریات کا بندوبست خود کیا کرتا ہے۔ لہٰذا امام ششم امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام روایت کے جملے کہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور تھک گئے تھے، سر سے پیر تلک پسینے میں شرابور تھے، اپنے غلاموں کا سہارا لے کر سانس لے رہے تھے۔ محمد بن منقدر ایک صوفی بزرگ درویش جسے ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، آ کر کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ جاؤ آج میں دیکھ کر اس ہاشمی بزرگ کو کیسے نصیحت کرتا ہوں۔ قریب آیا، کہنے لگا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے، دنیا کمانے کے لیے اس قدر زیادہ تھکان، خدا نہ خواستہ اس حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں میری موت ہو گئی تو عین عبادت الہی اور رضائے خدا میں مروں گا، کیونکہ میں اس سے تم جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہوں۔ ہاتھ کا پھیلانا خدا کے بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے ہوگا، ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے رزق الہی، رزق حلال کمانا یہ عین عبادت الہی ہے۔ بس عزیزان محترم، اب اس کے بعد کہ جب طلا نے شکایت کی، علا نے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد عارسی کی، امیر کائنات نے اس سے 7 جملے کہے جس کی گفتگو کل آئے گی کہ کس طریقے سے علی نے پھر اس کے بارے میں بات چیت کی اور پورا ایک قانون دیا کہ تمہیں اپنے معاشرے کے اندر اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، خاندان علی جس انداز سے مخلوق خدا کی ہدایت اور مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہا تھا، اتنا ہی علی اور علی کے اولاد کے ساتھ امت نے ظلم کرتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ اور شام کے ڈائنامکس میں فرق تھا۔ کہ کوفہ آپ نے سنا شہزادی سکینہ کے مصائب میں کہ سکینہ نے اپنی پھوپھی شہزادی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں، کوفہ تو ہمارے دادا کا وطن، کوفہ تو ہمارے دادا کا شہر ہے، کیا یہاں بھی ہمیں کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ کوفے کے اندر جو علی کے چاہنے والوں سے تعلق رکھنے والے گھر تھے، وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، وہ گریہ کر رہے تھے، وہ اپنے چہرے کو تماچوں کے ذریعے سے پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور شہزادی زینب نے فرمایا تھا اب رونے کا کیا فائدہ، اب رونے کا کیا فائدہ کہ تمہارے مردوں نے میرے ماجائے کو طلب کیا، بلوایا، اور بلوانے کے بعد پھر اسے ایک صحرا میں جا کر قتل کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم، شام ایسا نہیں تھا۔ جب شام میں داخل ہوئے نا تو روایت بتاتی کہ شام کے دروازے پر 3 دن تک اہل بیت حرم کو کھڑا کیا گیا تاکہ شام کو سجایا جائے۔ جب شام کی آئینہ بندی ہو گئی، جگہ جگہ کے اوپر کمکمے لگا دیے گئے، رقص و سرور کی محفلیں ہو گئی، ہر علم کے ساتھ 120 علم اور 120 سروں کو لے کر جایا رہا تھا، ہر سر کے ساتھ 5000 کے قریب رقص کرنے والے، خوشی منانے والے تھے، اور اس انداز سے شام کے اندر گھیر لیا تھا۔ ارے ان بیویوں کے اونٹوں کو کہ ایک مرتبہ سید سجاد سے جب پوچھا نا کسی نے مدینے میں آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں نازل ہوئی، تو سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ ارے شام کے اندر دشمنان اہل بیت اس انداز سے خوشی منا رہے تھے کہ جیسے ہم باغی ہو، ہم ایک مرتبہ ارے غیر مسلم قیدی ہو، ہمیں وہاں جا کر کھڑا کیا گیا جہاں غیر مسلم قیدیوں کو، غلاموں اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تبھی تو اس شامی کی ہمت ہوئی کہ جس نے شہزادی سکینہ کی جانب اشارہ کر کے یزید سے کہا اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے، بچی سہم گئی۔ ارے پھوپھی اماں، میں نے تماچے بھی کھا لیے، میری بالیاں بھی چھین گئی، میں کوڑے بھی کھاتی رہی، میں اونٹ سے گرتی بھی رہی، میں ننگے قدم چلتی رہی، مگر کیا یہ بھی میرے نصیب میں ہوگا کہ کوئی ارے سکینہ کی، ارے حسین کی بیٹی کے لیے اشارہ کر کے یہ کہے۔ سید سجاد نے کہا کاش کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا کہ یہ جملہ سننا پڑتا کہ میری بہن کو کنیز بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بس یہ دربار شام کا حال سنیں گے کہ جب ایک مرتبہ یہ قیدیوں کا قافلہ داخل ہوا
ہوا شام میں، تو ایک بار دربار میں داخل ہونے کے بعد ایک جملہ کہا یزید نے، لقد قضیت من النبی دیونی، میں نے نبی سے اپنا قرضہ پورا کر لیا، اب بدر و احد کے اندر میرے مرنے والے بزرگ اگر کاش ہوتے، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ ہی کوئی نبی آیا تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ، جو حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بار تشت کے اندر سر حسین کو لایا گیا، سونے کا تشت تھا، سر حسین موجود تھا، اور عجیب جملہ یزید نے کہا، ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے سر حسین کو مارتا جاتا تھا، دندان مبارک کو مارتا تھا۔ یہ جملہ کہا، ارے ایک بار حسین اللہ کے رسول کا صحابی جو دربار میں موجود تھا، اتنی مرتبہ چھڑی ماری، حسین کے دانت ٹوٹ گئے۔ میرا حسین کا چہرہ کربلا کے بعد بار بار زخمی ہوتا رہا۔ کہتے ہیں جب شام میں داخل ہوا، ایک کوٹھے کی چھت پر 5 بوڑھیاں بیٹھی تھی، اس میں ایک ام حجام تھا جس کے باپ اور بیٹے کو علی نے صفین میں قتل کیا تھا۔ جب نوکے نیزہ پر سر لایا گیا تو کسی نے ایک مرتبہ اس بڑھیا کو بتایا، یہ جو بلند نیزے پر سر دیکھ رہی ہو یہ ابو تراب کے بیٹے حسین کا ہے۔ کہا مجھے پتھر لا کے دو۔ اس بڑھیا نے پتھر لیا، سر حسین کا نشانہ لیا، سر پر جا کر پتھر لگا، ارے حسین کے دندان اور ہونٹ زخمی ہوئے، سر حسین زمین پر گرا۔ شہزادی زینب نے اپنے سر کو ایک مرتبہ چوب سے مار کر کہا کہ ہائے میرے بھیا، ارے یہ ظلم بھی زینب نے دیکھ رہا تھا۔ پس جب کہ ایک مرتبہ دربار میں سر حسین کو لایا گیا، اس ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھا تو نانا کے صحابی نے کہا یزید اپنی چھڑی کو ہٹا لے، تو اس مقام پہ چھڑی مار رہا ہے جو بوسہ گاہ رسول ہے، ارے جہاں پہ اللہ کے رسول بوسے لیا کرتے تھے اسی مقام کے اوپر تو نے چھڑی ماری ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ شراب کو جام میں لیا، شراب پینے کے بعد کہا حسین دیکھ میں وہ چیز پی رہا ہوں جو تیرے نانا نے حرام قرار دی تھی، مگر اب اس سے حلال تر کچھ نہیں ہے۔ عجیب جملہ ہے، اس کے آگے سنو گے تو تم سے برداشت نہ ہوگا۔ شراب کا وہ جام جو آدھا پیا سر حسین پر انڈیل کر کہتا ہے حسین تو بھی اس نجس چیز کا مزہ لے۔ ارے کہاں وہ آیہ تطہیر کا مصداق حسین اور کہاں وہ یزید کی۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس کلی سے وصول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کئی آباد ہیں، فرش عزا پر آ گئے، ان میں جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے پروردگار ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے جرم اسیر ہے ان اسیروں کی رہائی کا بندوبست فرما، پروردگار جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہے پروردگار تعلیمات اہل بیت کو حاصل کر کر خود اور ان پر ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و ظالم کے خاتمے کے لیے، کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خشنود فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔